اس میں چند باتیں اور سماعت فرما لیں کہ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے وقوع کا تعلق عورت کے سننے سے ہے، عورت سنے گی تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں۔ بعض کہتے ہیں گواہوں کے سامنے طلاق دیں گے تب ہوگی ورنہ نہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک شوہر اکیلے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، چاہے عورت سنے یا نہ سنے، اس کو اطلاع پہنچے نہ پہنچے، تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یعنی جو بھی طلاق دے گا 1 یا 2 یا 3، بہرحال وہ واقع ہو جائیں گی۔ بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے اور گواہ بھی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لہٰذا یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی زبان سے طلاق دے تب بھی ہو جاتی ہے، اگر کوئی لکھ کر طلاق دے تب بھی ہو جاتی ہے۔ اگر طلاق کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور آدمی کو پتہ ہے کہ یہ طلاق کے طلاق کا جیسے اسٹامپ پیپر ہوتا ہے یا طلاق اس میں لکھی ہوئی ہے اور پھر نیچے وہ سائن کر دے تب بھی طلاق ہو جائیں گی، جتنی لکھی ہیں اتنی ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر کسی نے ای میل پہ طلاق دے دی ہے، میسج بھیج دیا ہے، ہر صورت میں طلاق ہو جائے گی، اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور اگر بالفرض لکھ کر طلاق بھیجی جیسے اسٹامپ پیپر، تو بعض یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی والے جیسے وہ لاتا ہے ڈاکیا طلاق لے کر آیا اور شوہر نے مثلا میسج کر دیا تھا کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے اسٹامپ پیپر کا وصول کر لینا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لڑکی والے کہتے ہیں ہم طلاق وصول نہیں کر رہے، لے جاؤ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹامپ پیپر ہم نے چونکہ وصول نہیں کیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے، اس میں ایک تفصیل بس اتنی ہے کہ مثال کے طور پر اگر شوہر نے اس پیپر میں لکھا ہی یہ ہے کہ جب میری بیوی اس کو وصول کرے اسے 3 طلاق، تو پھر تو اس نے چونکہ معلق کر دیا ہے، اب اگر لڑکی وصول نہ کرے تو پھر طلاق واقع، یعنی جب تک وصول نہیں کرے گی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یا اس نے یہ لکھ دیا ہے کہ اگر یہ لڑکی جب یہ پیپر اس کے پاس پہنچے اور پڑھے تو اس کو 3 طلاق، اب اگر لڑکی نے وصول کر لیا اور پڑھا نہیں بلکہ اس سے پہلے پھاڑ کے پھینک دیا، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ شاید اس قسم کے مسائل لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں جس کی بنا پہ وہ سمجھتے ہیں اگر ہم طلاق کو وصول نہیں کریں گے یعنی طلاق نامہ تو طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر شوہر نے دیکھیں کچھ بھی نہیں لکھا، بس یہ لکھا جیسے اکثر اسٹامپ پیپر پہ ہوتا ہے کہ میں مسمی فلاں بن فلاں بقائے میں ہوش و حواس اپنی زوجہ مسمیہ فلانہ بنت فلانہ کو اتنے فلانہ بنت فلانہ کو طلاق دیتا ہوں، میں اسے طلاق دیتا ہوں، میں اسے طلاق دیتا ہوں، اب اس کی مرضی جس سے چاہے نکاح کرے، اور نیچے سائن کر دیتے ہیں وہ اسٹامپ پیپر پہ۔ اب اس میں تو کوئی کنڈیشن لگائی نہیں ہے کہ وہ وصول ہوگی تو تب طلاق، وہ پڑھے گی تب طلاق۔ لہٰذا یاد رکھیں جب وداؤٹ اینی کنڈیشن اس طرح کا اسٹامپ پیپر ہوگا تو اس میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جیسی کوئی شخص جا کر کہے گا نا میری بیوی کو 3 طلاقیں لکھ دو، جیسی یہ بولے گا 3 طلاقیں پڑ جائیں گی، چاہے وہ لکھے یا نہ لکھے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور اگر بالفعل اس نے نہیں کہا، جیسے بعض وقت گھر والے جا کے اسٹامپ پیپر بنوا لیتے ہیں، یار 3 طلاقوں کا اسٹامپ پیپر بنا دو، بنا دیا لے آئے، تو ابھی شوہر نے تو نہیں کہا تھا لہذا ابھی تو واقع نہیں ہوگی، لیکن جب اس کے سامنے رکھا کہ بھئی طلاق نامہ ہے اس پہ سائن کر دو اور اس نے سائن کر دیے تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، چاہے یہ سائن کرنے کے بعد پھاڑ دے اس کو۔ ایسے اگر میسیج پہ اس نے 3 طلاقیں لکھ دی اور سوچا کہ ابھی بھیجتا ہوں، لیکن سوچا نہیں چھوڑو یار، اس کو ڈیلیٹ کر دیا، نہیں بھیجا بیوی کو، سینڈ نہیں کیا، 3 طلاقیں ہو گئیں، جیسے لکھے گا 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اس لیے اچھی طریقے سے ان مسائل کو سمجھیں۔ یہ چونکہ ابھی میرا موضوع طلاق کا تمام تفصیل بیان کرنے کا نہیں ہے، ہم آیات کے پیش نظر ہی ذکر کر رہے ہیں، لیکن چلے میں نے پھر بھی کچھ ضمناً باتیں عرض کر دی ہیں۔ اچھی طرح طلاق کے مسائل کو سمجھیں، اور خصوصاً یہ اچھی طرح یاد رکھیں جو غیر شادی شدہ ہیں اور شادی کرنے والے ہوں، یا جو شادی شدہ ہیں میاں بیوی دونوں ہیں مسلمان، تو ان پر ان کے مسائل طلاق وغیرہ کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔